الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز بھائیوں اور بزرگوں، آج کے اس نازک دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر اٹھاتے ہیں تو ہر ایک اپنی اولاد کے بارے میں شکوے اور گلے کہتا ہوا نظر آتا ہے. ہر ایک کو اپنی اولاد کی نافرمانی کی شکایت ہے، لیکن ان وجوہات پر غور و فکر نہیں کیا جاتا ہے کہ کس وجہ سے یہ نافرمان ہوئی. آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی گئی ہے جس میں اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچائیے جس کا ایندھن کوئی لکڑی نہیں ہوگی، جس کا ایندھن کوئلے نہیں ہوں گے، بلکہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر. قرآن حکیم نے اس آیت کریمہ میں آگ کا لفظ استعمال کیا ہے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کو گناہوں سے اسی طرح بچانا چاہیے جس طرح ان کو آگ سے بچاتے ہیں. آپ مثال سے سمجھ لیجئے، ایک جگہ بہت زبردست اور بہت تیز آگ جل رہی ہے، جس آگ کے بارے میں یقین ہے کہ اگر کوئی شخص اس آگ میں گر جائے، اس آگ میں داخل ہو جائے تو وہ زندہ نہیں بچ سکتا. اب آپ کا نادان بچہ، آپ کا نونہال بچہ اس آگ کو خوش منظر دیکھ کر، خوبصورت سمجھ کر اس کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ بتلاؤ آپ اس وقت کیا کریں گے؟ کہ آپ اس بات پر اکتفا کریں گے کہ دور سے بیٹھ کر بچے کو نصیحت کرنا شروع کر دے کہ بیٹا اس آگ میں مت جانا، یہ بڑی خطرناک آگ ہوتی ہے، اگر جاؤ گے تو جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، راکھ ہو جاؤ گے. اس وقت کوئی ماں باپ زبانی نصیحت پر اکتفا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے نونہال کو بچانے کے لیے انتھک کوشش کرے گا اور اس بچے کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، ان کی زندگیاں حرام ہو جائیں گی. جب تک اس بچے کو گود میں اٹھا کر نہ لے لیں گی اس وقت تک ان کو سکون نہیں ملے گا، چین نہیں. اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت یہ فرمان ہے کہ جب تم اپنے بچے کو دنیا کی معمولی سی آگ سے بچانے کے لیے صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا نہیں کرتے تو جہنم کی وہ آگ جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس آگ سے بچے کو بچانے کے لیے زبانی جمع خرچ کو کافی کیوں سمجھتے؟ اولاد کی نعمت ایک عظیم نعمت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد اور مال کے ذریعے انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ انسان، اللہ رب العزت نے اس کو مال دیا ہے، اس کو اولاد دی ہے، اگر وہ اس کو اچھے طریقے سے یوز کرتا ہے، اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے تو وہی مال اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اگر وہ اس کی اچھی تربیت کرتا ہے وہی اولاد اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنی ساری اولاد بیٹوں کو جمع کیا
کوئی شخص اپنے اولاد کو اس فکر کے لیے جمع کرتا ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، کس طرح کماؤ گے، کس طرح زندگی بسر گزر کرو گے، لیکن قربان جائیے انبیاء علیہم السلام پر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو معبود مانو گے۔ ان کو اگر فکر ہے تو عبادت کی فکر ہے، ان کو فکر ہے تو آخرت کی فکر ہے، بس اپنے اہل و عیال کے بارے میں اس فکر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بات صرف اہل و عیال کی حد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ جتنے ماتحت ہیں، جتنے متعلقین ہیں، جن پر انسان کا کنٹرول ہوتا ہے، جو انسان کے اثر رسوخ دیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کسی جگہ آفیسر ہے اور کچھ لوگ اس کے تحت کام کر رہے ہیں، قیامت کے دن شخص سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو دین پر لانے کی کتنی کوشش کی تھی۔ ایک استاد ہے، ایک معلم ہے، اس کے ماتحت بہت سے شاگرد پڑھتے ہیں، قیامت کے روز استاد سے سوال ہوگا تم نے اپنے شاگردوں کو راہ راست پر لانے کے سلسلے میں کیا کام کیا تھا۔ ایک باپ ہے، ایک والدین ہے، اس سے اس کے بیٹوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے ان کو دین پر لانے کی کتنی کوشش کی تھی۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ لہذا ہمیں بچپن ہی سے بچوں کی تربیت اپنے لیے لازم سمجھے، یہی اولاد ہم سب کے لیے قیامت کے دن بہترین سرمایہ ثابت ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔